السلام علیکم۔ آپ حضرات بہتر ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ آج میں آپ کو ایک بہت ہی خاص اور اہم واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں۔ امید ہے میری بات سن کر آپ تمام حضرات نیکی کے راہ پر چلنے کی کوشش کریں گے۔ واقعہ یوں ہے، رات کا موسم تھا، سردی کا زمانہ تھا، سخت ٹھنڈ پڑ رہی تھی۔ اچانک بیوی کے ہاتھ سے پانی گر گیا اور چھت پہ پھیل گیا۔ میاں بیوی کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ پانی نیچے ٹپک جائے اور ہمارے مہمان کو تکلیف پہنچ جائے، لہٰذا دونوں میاں بیوی مل کر اس پانی کو جذب کرنے کے لیے پریشان ہو گئے۔ ان کے پاس کوئی سامان نہیں تھا کہ جس کی وجہ سے اس پانی کو جذب کیا جائے، لہٰذا دونوں نے مل کر جو ان کے پاس اڑنے کے لیے لحاف تھا اسی سے پانی کو جذب کرنا شروع کر دیا۔ بڑی مشکل سے جتنا پانی فرش میں پھیلا تھا اس لحاف کے ذریعے سے سارا پانی کو جذب کر لیا، لیکن پانی جذب کرنے کے بعد لحاف اتنا گیلا ہو چکا تھا کہ اوڑھنے کے قابل نہیں تھا اور سخت سردی کا زمانہ بھی تھا، لیکن دونوں میاں بیوی کو اس بات کی خوشی تھی کہ اب پانی نیچے ٹپکے گا نہیں اور جو ہمارے مہمان ہمارے گھر آئے ہوئے ہیں ان کو تکلیف نہیں ہوگی، لہٰذا دونوں میاں بیوی نے پوری رات بیٹھ کر ٹھنڈی کے زمانے میں ٹھٹھرتے ہوئے بیٹھ کر رات گزار دی اور اس بات پر خوش تھے کہ ہماری وجہ سے مہمان کو تکلیف نہیں ہوئی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ میزبان ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور ان کی بیوی ام ایوب انصاری رضی اللہ عنہا تھی، اور جو ان کے مہمان تھے ان کے نیچے کمرے میں وہ ہمارے آقا نامدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ حضرات، یہ چھوٹا سا واقعہ ہے، چھوٹی سی بات لگتی ہے، لیکن ہم تمام کو ایک اہم بات کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم اپنے مہمان نوازی میں اس قدر احتیاط کریں کہ کسی طرح کی بھی مہمان کو تکلیف نہ پہنچائے، باوجود کہ مجھے ہی تکلیف ہو جائے، یعنی میزبان ہی کو تکلیف ہو جائے لیکن مہمان کو کسی طرح سے تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ یہ واقعہ اس کی طرف اشارہ کرتا ہے، اور قرآن و حدیث کے علاوہ بھی شریعت مطہرہ میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ارشادات اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ مہمان نوازی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ایک مومن کو خوش کرنا، ایک مومن کے دل کو خوش کرنا اور جیت لینا، یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک مومن کے دل کو توڑنا یا ایک مومن کو تکلیف پہنچانا اتنا بڑا جرم ہے گویا کہ اس نے کعبے کو توڑ دیا۔ تو اس کا اپوزٹ بھی ہوگا کہ اگر ایک مومن کو کسی نے خوش کیا، اگر کسی مومن کے دل کو جیت لیا تو گویا کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کر لی۔ اس لیے مومنوں، بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، ہم تمام کو بہت زیادہ احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنی ہے۔ کسی مومن کو بھی، کسی مسلمان کو بھی اپنے ذات سے، اپنی حرکتوں سے تکلیف نہیں پہنچانی ہے، اور کوشش کرنی ہے کہ ہماری ذات سے کسی کو نفع پہنچے، آرام پہنچے اور ہم سے خوشی حاصل ہو۔ اسی لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف صاف اعلان فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ ووالدہ والناس اجمعین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات فرمودات ساری چیزوں سے زیادہ محبوب ہونی چاہیے،
اور دوسرا تو یعنی اس کا مفہوم ہے کہ تم مومن ہو ہی نہیں سکتے یہاں تک کہ تمہارے نقل و حرکت سے اگر کسی دوسرے کو تکلیف پہنچے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ ارشاد فرمایا کہ مسلمان وہی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، بلکہ آرام ملے، بلکہ خوشی حاصل ہو۔ افشوا السلام بینکم، سلام کو رواج، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ذریعے سے بھلائی کا کام ہو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ایوب انصاری رضی اللہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے کہ اپنی ساری تکلیفیں برداشت کر لی، پوری رات سردی میں ٹھٹھرتے رہے، لیکن اپنے مہمان کو ذرہ برابر بھی تکلیف دینا گوارا نہیں کیا۔ بس یہ چند باتیں تھیں، ہم امید کرتے ہیں کہ اس پر عمل پیرا ہوں گے اور آخرت کے لیے کامیابی کا ذریعہ بنائیں گے۔ آپ تمام سے دعا درخواست ہے کہ ہمارے لیے بھی اور اپنے لیے بھی اور پوری امت اسلامیہ کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر ایک کو نیکی کے راستے پہ گامزن کرے اور آخرت میں کامیاب کرے۔